اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے خطاب فرما کر انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا، اور فرمایا کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا کہ کوئی سیارہ اوپر سے گر کر زمین کو تہس نہس نہیں کر دیتا، پھر تمہارے تمام ضروریات زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دی، اور گاہے گاہے آسمان سے بارش برسا کے تمہیں کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ بھی وہی مہیا کرتا ہے، تو پھر تمہیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے اور کسی دوسرے کو اس کے اقتدار میں شریک سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور یہ باتیں تم جانتے بھی ہو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اے کافروں اگر تمہیں اس کلام میں شک ہی ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں خالصتاً کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام قرآن کی اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، حقیقت تم پر خود ہی واضح ہو جائے گی۔ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن کریم میں 4 اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا جواب کفار سے نہ اس دور میں میسر آ سکا، نہ آج تک میسر آیا ہے، اور نہ ہی آئندہ تا قیامت میسر آ سکے گا، اور قرآن کریم کی یہ اعجازی حیثیت بدستور قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحری اپنی انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی، یعنی جادوگری، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کو سجدہ ریز ہونے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزات عطا کیے جو ان حکماں کے دسترس سے باہر تھے، یعنی کہ وہ ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ بھلا کون سا حکیم ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہو؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور شاعر جو تھے وہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے، اور مقابلے میں جو بہترین قرار دیے جاتے تھے ان کا کلام کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا۔ ایسے ہی شعراء کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، فرمایا کہ اپنے سب مددگاروں، جنوں اور انسانوں اور دیوتاؤں اور معبودوں سب کی مدد لے کر اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، لیکن یہ سب لوگ ایسے کام پیش کرنے میں عاجز ثابت ہوئے۔ قرآن کا جو اعجاز ہے وہ صرف فصاحت اور بلاغت تک ہی محدود نہ تھا، اس کے مضامین میں حقائق بھی تھے، اور جو ایسے حقائق تھے جو انسان کی بساط سے باہر تھے۔ اب دوسری طرف صورتحال تھی کہ اس قرآن کو پیش کرنے والے رسول خود امی تھے، یعنی وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد بھی نہ تھا۔ ان کی طرف سے اس طرح کا کلام پیش کیا جانا جو ہے وہ مزید حیرت کی بات تھی۔
لہٰذا قرآن کی اس اعجازی حیثیت سے 3 باتوں کا ثبوت مہیا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں قرآن۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی منزل من اللہ ہونے کا ثبوت، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ پہلے انبیاء کو جتنے بھی معجزے عطا کیے گئے وہ سب وقتی اور عارضی تھے، کسی نے دیکھے اور کسی نے صرف سنے تھے، مگر قرآن کو وہ سب دیکھ سکتے تھے اور اس وقت سے لے کر تا قیامت تک دیکھ سکتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ایک زندہ، جاوید، دائمی اور لازوال معجزہ ہے۔ قرآن کی حکمت نظری یہ ہے کہ اس کے دلائل نہایت سادہ اور عام فہم ہیں، خواہ یہ دلائل توحید پر ہوں یا آخرت کے قیام اور دوبارہ زندگی پر، یا ایسی اشیاء سے پیش کیے گئے ہوں جو ہر انسان کے مشاہدے اور تجربے میں آتی رہتی ہیں۔ یہاں نہ تثلیث کا گورکھ دھندا ہے، نہ نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا، اور نہ لاتعداد خداؤں کی کارسازی، لہٰذا اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ پھر چونکہ دلائل جو ہیں وہ فصیح زبان میں پیش کیے گئے ہیں، لہٰذا اس سے اونٹوں کو چرانے والے اعرابی بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو فصاح ہیں یعنی بہت پڑھے لکھے لوگ اور بلغاء لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کی 3 مختصر سی آیات نازل ہوئیں تو اسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جا کے لٹکایا، جہاں معروف عرب شعراء لٹکایا کرتے تھے اپنا کلام، تو اس کے نیچے کسی نے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یعنی یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ غرض ایسے واقعات بے شمار ہیں، اور غالباً اسی وجہ سے کفار قرآن کو سحر بلکہ سحر مبین کہا کرتے تھے۔ قرآن کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس کے تمام تر احکام اس کے پیش کردہ نظریے کے مطابق ہیں، قابل عمل بھی، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، یا عبادت سے تعلق کرتے ہوں یا معاشرے سے یا معاشی ہوں، یا ملکی خارجہ پالیسی سے متعلق ہو یا اندرونی پالیسی سے، سب کے سب قابل عمل ہیں اور عمل میں لائے جا چکے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کر بھی نہ سکو گے تو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ دوزخ کی آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کا ایندھن کون سی اشیاء ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، اور یہ جو 5 مرتبہ قرآن میں کفار کو چیلنج کیا گیا تو یہ ان پر تمام حجت کے لیے ہے کہ اگر ان واضح دلائل کے بعد بھی کوئی کفر پر اڑا رہتا ہے تو اسے اس دوزخ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، جس کا ایندھن انسان ہی نہیں معدنی پتھر وغیرہ بھی ہوں گے، جیسے کوئلہ، گندک، جو آگ کی حدت کو 20 گنا تیز کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس آیت میں حجارہ سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی رہی، اور اس قول کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے اِنَّکُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَہَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ۔ بے شک تم اور تمہارے معبود سوائے اللہ کو چھوڑ کے ان سب کو جہنم کافی ہے، بے شک تم اس کے اوپر وارد کیے جاؤ گے، تاکہ کافروں کو اپنے معبود کی خدائی کی حقیقت معلوم ہو سکے اور ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو سکے۔ تقویٰ کا معنی اپنے اعمال کے انجام سے ڈر جانا ہے، اور اس کا مادہ واو قاف یا میں 3 باتیں بنیادی طور پہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ڈرنا، نمبر 2 بچنا، اور نمبر 3 پرہیز کرنا۔ گویا تقویٰ کے معنی اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اور شرعی طور پر اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب ہو، اور جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے انہیں چھوڑنے سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر تقویٰ کا مفہوم محض نواہی تک کو چھوڑنے تک محدود ہی نہیں رہتا بلکہ اوامر کی بجا آوری کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔
جیسے بے حیائی کے کام کرنا گناہ ہے، ویسے ہی نماز یا روزہ وغیرہ ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اور تمام تر عبادات کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، یعنی وہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچتا ہے اور اس انجام کو سامنے رکھ کر اسے اختیار کرتا ہے یا چھوڑتا ہے۔ اور چونکہ انجام سے دو چار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا تقویٰ کے مفہوم میں گناہوں کے انجام سے ڈرنے اور بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی خود ہی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ وجود میں لائی جا چکی ہے اور جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اسی طرح جنت بھی، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، جبکہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جنت و دوزخ عالم آخرت میں جزا اور سزا اعمال کے وقت تیار کیے جائیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے پیغمبر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کریں، انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ قرآن کریم میں آپ اکثر یہ بات ملاحظہ کریں گے کہ جہاں کہیں کفار اور ان کی وعید کا ذکر آتا ہے، وہاں ساتھ ہی مومنوں اور ان کی جزا کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی یہی صورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے ترغیب اور ترہیب دونوں باتیں ضروری ہیں، کیونکہ وہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ایمان والوں کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ یعنی شکل و صورت دیکھ کر وہ یہ کہیں گے کہ یہ آم ہے، یہ انگور ہے، یہ انار ہے، مگر ان کا ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور ان کا سائز بھی دنیا کے پھلوں کی نسبت بہت بڑا ہوگا۔ جنتی لوگ سب کے سب، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ سب ہم عمر ہوں گے، اور ان کی بیویاں حیض و نفاس کی نجاستوں سے بھی پاک صاف ہوں گی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ کفار سے جب چیلنج کا کوئی جواب بننا پڑا تو انہوں نے اللہ کے کلام پر یہ اعتراض جوڑ دیا کہ اللہ کو جو مالک الملک ہے اور سب سے بڑا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال اور مکڑی کی مثال کافروں کے معبودانہ باطل کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے دی تھی۔ اس آیت میں اسے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی باک نہیں کہ وہ مکھی اور مکڑی تو درکنار مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر ترین چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ آیا مثال جو ہے وہ اس میں مطابقت پائی جاتی ہے، اگر مطابقت پائی جاتی ہے تو یہ مثال بالکل درست ہوگی۔ کفار کے معبود بھی تو حقیر چیزیں ہیں اور مکھی اور مکڑی بھی، لہٰذا مثال بالکل درست ہوئی۔ مثال دینے والا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، اور کفار نے جو اعتراض کیا تھا وہ بالکل خلاف عقل تھا، جو حماقت پر مبنی تھا۔ جو لوگ ایمان لا چکے وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے۔ رہے کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح ایک ہی بات سے بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہے؟ یعنی ایک ہی بات سے ہدایت پانے والوں کی تو ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فاسقوں کی گمراہی میں، اور گمراہی کی بات صرف بد کردار لوگوں کو ہی سوچتی ہے، پھر اللہ بھی انہیں اسی طرف چلا دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف سبب اختیار کرنے کا مکلف ہے، اور جیسے ہی وہ سبب اختیار کرے گا ویسے ہی اسے جزا سزا بھی ملے گی۔ رہے سبب کے نتائج تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جو اکثر دفعہ حسب توقع ہی نکلتے ہیں اور کبھی توقع کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسقوں کی پوری تعریف بیان فرما دی، یعنی ایک تو اللہ سے کیے ہوئے عہد الست کو توڑ دیتے ہیں جو یہ تھا کہ ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے، اور دوسرے جن چیزوں بالخصوص رشتے ناتوں کو ملائے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذکر ہے اور دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا۔ اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہیں سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ قرابت داری توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحم کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں، یعنی قرابت کا خیال نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا؟ رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کر دو اور ناطے کاٹ ڈالو۔ کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ، لوگوں تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے، پہلی موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی اور ان کے انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھیں لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے، اسی عرصے میں عہد الست بھی لیا گیا تھا۔ دوسری حالت انسان کے پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک ہے، اور چوتھی حالت، آخری حالت، دوبارہ جی اٹھنے کے بعد لامتناہی زندگی ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یاد رہے کہ جن حالتوں کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں بھی زندگی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہوتی ہے، مگر چونکہ غالب اثرات موت کے ہوتے ہیں لہٰذا انہیں موت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پہلی موت کے درمیان ہی عہد الست لیا گیا تھا اور دوسری موت میں ہی انسان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ حالت خواب سے سمجھا دی گئی، کیونکہ خواب کی حالت میں انسان پر بیشتر اثرات موت کے غالب ہوتے ہیں، تاہم وہ عالم خواب میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور کئی طرح کے کام کرتا ہے، اور خواب یا نیند کو حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، زندگی کی نہیں۔ نیز سونے کے وقت یہ دعا سکھائی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہ نے موت کو پہلے پیدا کیا تھا اور زندگی کو بعد میں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور اس آیت میں بھی انسان کی توجہ اس کی طرف کرائی گئی ہے، جو ہستی تمہاری ذات پر اتنے وسیع تصریفات کی قدرت رکھتی ہے، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجودہ ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے زمین کی سب اشیاء انسان کی خاطر پیدا کی ہیں، لہٰذا انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہوا، یعنی اشرف المخلوقات ہوا۔ اور اس آیت سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ انسان زمین کی ہر چیز سے فائدے کا حق رکھتا ہے، لہٰذا ہر چیز کی اصل اور حرام اصل اباحت ہے، اور حرام وہ چیز ہوگی جس کی شریعت نے وضاحت کر دی ہو۔ دوسری بات یہ کہ زمین کی پیدائش 7 آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ آسمان کوئی تصوراتی چیز نہیں، جیسا کہ آج کل ماہرین کا خیال ہے، بلکہ ٹھوس حقیقت ہے، اور اس کی تعداد 7 ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور اے پیغمبر، اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کل بعض ملحدین کی طرف سے یہ شبہ وارد کیا گیا کہ فرشتوں سے مراد وہ قوتیں ہیں جو اس کارگاہ کائنات میں کار فرما ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایسی ہستیاں ہیں جو مستقل شخصیت رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ یعنی نائب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خلیفہ چونکہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے مرنے یا عدم موجودگی کی صورت میں اس کے اختیارات سنبھالتا ہے، اور اللہ تو حی لا یموت ہے، لہٰذا آدم جو ہے وہ انسانوں کے خلیفہ ہوئے اور جنوں کے بھی۔ پھر ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس زمین میں جن آباد تھے جو فتنہ فساد اور قتل و غارت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج کر ان جنوں کو سمندر کی طرف دھکیل دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کے خلیفہ بنا دیا۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ خلافت کے لیے موت یا عدم موجودگی ضروری نہیں، بلکہ کوئی با اختیار ہستی اپنی موجودگی میں بھی کسی کو کچھ اختیارات دے کر اسے اپنا خلیفہ یا نائب بنا سکتی ہے کہ وہ اس کی منشا کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی اور انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس کا بار عظیم کے اٹھانے سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا کیونکہ انسان تو انتہائی ظالم اور نادان واقع ہوا ہے۔ اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فرائض کی تعمیل ہے۔ فرشتوں کا یہ قیاس کہ بنی آدم دنیا میں فتنہ فساد اور قتل غارت ہی کریں گے، یا تو اس لحاظ سے تھا کہ جن بھی زمین میں پہلے یہی کر چکے تھے، اور یا اس لحاظ سے کہ جس ہستی کو اختیارات دیے جاتے ہیں یا قوت دی جاتی ہے وہ افراط اور تفرید سے بچ نہیں سکتے، اور اس طرح فتنہ اور فساد رونما ہوگا۔ تخلیق آدم پر فرشتوں کا اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں کا یہ جواب تخلیق آدم پر اعتراض نہ تھا، بلکہ اس سے تخلیق آدم کی عدم ضرورت کا اظہار مقصود تھا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب ہم مدبرات امر ہونے کی حیثیت سے کائنات کو پوری سرگرمی اور خوبی سے چلا رہے ہیں، ہم تیرے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، تیری تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کائنات کو پاک صاف بھی رکھتے ہیں، اور جب یہ سب کام بخیر و خوبی سر انجام پا رہے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ اس خلیفہ سے فتنہ اور فساد بھی متوقع ہے۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم چونکہ تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں لہٰذا خلافت کے اصل حقدار تو ہم تھے، نہ کہ آدم جو ایسے اور ایسے کام کرے گا۔ تسبیح کے معنی سبحان اللہ کہنا یا سبحان اللہ کا ذکر کرنا یا اس
ذات کی زبان اور کار یا زبان حال سے صفت بیان کرنا ہے جو ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوریوں سے پاک ہو۔ گویا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو مثبت انداز میں بیان کرنے اور اس کی حمد یا تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور تقدیس کے معنی ایسی باتوں کی نفی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، اور قدوس معنی وہ ذات ہے جو دوسروں کی شرکت کی احتجاج اور شرک جیسی دوسری نجاستوں سے پاک ہو۔ کیا انسانوں کو حمد بیان کرنا نہیں چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفر اللہ و اتوب الیک۔